حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی صاحب کہ ظاہر ہے ان کا تعارف سب سے پہلے، لیکن تعارف کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کا فارس سے لے کر مدینے تک کا انتہائی ایمان افروز سفر ہے، اور اس سفر میں ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور صحابیوں میں اس شان والے صحابی کے بعض روایات کے مطابق طویل عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی زیارت کرنے والے بھی ہیں بعض روایات کے مطابق، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں طویل ترین عمر پانے والے، بعد نے 250 سال لکھا، بعد نے 300 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر کو شمار فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے جی تو طویل عمر پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا شمار کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک آنے کا جو آپ کا سفر ہے، اس سفر کے آغاز سے قبل میں ایک تلفظ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بعض لوگ آپ کو سلیمان پڑھتے ہیں، سلیمان نہیں بلکہ سلمان ہے، یہ یا کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو تلفظ کو درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتداءً آپ کا جو تعلق ہے یا آپ کے گھر والوں کا تعلق ہے وہ آتش پرست خاندان سے تھا، اور آپ کا جو نام ذکر کیا گیا مجوسی نام، وہ مابا رکھا گیا، اور سلمان بعد میں ہوا، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک آنے سے قبل، چونکہ دائرے کے آغاز آپ کے والدین کا اس اعتبار سے تھا کہ وہ آتش پرست ہے سب کے سب، تو وہاں آپ کے والد محترم جو کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، تو آپ کو ایک مرتبہ بھیجا کہ جاؤ ذرا کھیتوں کو جا کے دیکھ لو۔ جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر کھیتی باڑی کے کام سے جب واپس پلٹے ہیں تو ایک گرجا گھر میں دیکھا، وہاں پہ لوگ کچھ عبادت کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ اپنے گھر میں آتش کدہ کو روشن کرنے پہ مامور تھے، یہ آگ نہیں بجھنی چاہیے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں لوگ ایک نئے طریقے کے ساتھ کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کا انداز بڑا اچھا لگا۔ آپ ان کے ساتھ مانوس ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ گھر کافی تاخیر سے پہنچے، والد نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو وہاں چلا گیا اور اس طرح میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے ڈیبیٹ کی، کہا کہ ہاں بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہمارے مذہب سے اچھی عبادت کا طریقہ ان کا مجھے لگا، تو لہٰذا میں ان سے مانوس ہو گیا۔ والد محترم کو اندازہ ہوا کہ نہیں جناب یہ سارا معاملہ ہے، تو والد نے آپ کو پکڑ کے بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا اور باندھ دیا۔ اچھا، وہاں پر جب آپ کا رابطہ ہوا ان لوگوں سے، تو ظاہر ہے کہ کچھ بات چیت جب ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بڑا مرکز ملک شام میں ہے، تو آپ نے کہا بھی شام کا قافلہ جیسے ادھر آیا اور جب واپس جانے لگے یہاں سے تو مجھے بتانا، تو آپ ان کے ساتھ پھر شام جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ آپ کا پہلا سفر سمجھیے کہ اپنے گھر سے اصفہان جو ہے ایران سے نکل کے آپ کا پہلا سفر جو ہے وہ ملک شام کی طرف ہوا۔ اچھا، جب اس سفر میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو جو وہاں کا مذہبی پیروکار تھا وہ بڑا لالچی شخص تھا اور سفاک تھا، اس نے مذہبی رہنما جو تھا، مذہبی رہنما تھا وہاں کا، اس مذہب کا راہب جو تھا، وہ بڑا صفاک شخص تھا، لوگوں کو صدقے کی تلقین کرتا، جو بھی آتا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور وہ رب کر جاتا۔ تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے دوسرا شخص جب وہااں پر آیا تو وہ بڑا نیک شخص تھا، لیکن اس سے پہلے بھی تھا کہ وہ اس کی جو جتنی وہ کیا وہ 7 مٹکے تھے سونے چاندی کے بھرے ہوئے، تو آپ نے پورا مطلب جو ہے وہ بتا دیا، لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس طریقے، یعنی مذہب تو آپ کو یہ تلقین کرتا ہے اور مذہب آپ کو اس جانب لے جاتا ہے کہ آپ کے اندر زہد و ورع پیدا ہو، نہ یہ کہ آپ لوگوں کو صدقے کی تلقین کریں اور خود چھوڑ دیں۔ تو لہذا اس کے بعد جو ہے وہ جو نئے شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بتائیے کہ اب میں کہاں جاؤں، یعنی جب اس کا بھی آخری وقت ہے کہا کہ میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا کہ فلاں شہر چلے جائے، تو آپ کو نصیبین کی طرف اس سے متوجہ کیا کہ وہاں جائے، وہاں بڑے مذہبی رہنما موجود ہیں، تو وہاں پر آپ پہنچے۔ بالآخر آپ وہاں پر پہنچے، یہاں تک کہ پھر آپ کا عموریہ کا سفر ہے، یعنی پہلا سفر آپ کا اپنے گھر سے ملک شام کی طرف ہے، دوسرا نصیبین کا سفر ہے، تیسرا عموریہ کا سفر ہے۔ اب اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو اس شخص کا بھی جب آخری وقت آیا تو آپ نے کہا مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ اگر سچی ہدایت اور رہنمائی چاہتے ہو تو ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت ہے۔ اچھا، پہلا آپ کا سفر جو ہوا شام سے جو ہے، پہلا آپ کا سفر جو ہے اپنا فارس سے شام ہوا، شام سے پھر موصل سے پھر نصیبین کی طرف ہوا، نصیبین سے پھر عموریہ کی طرف ہوئی۔ 4 سفر آپ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو جو آخری سفر آپ کا ہوا، پھر اسقف سے مدینہ منورہ کی طرف آپ کا سفر ہوا۔ آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو عموریہ سے لے کر، اسقف نے آپ کو کہا تھا، وہ راہب تھا، اسقف نے کہا تھا عموریہ سے لے کر وہاں تک کا جو سفر ہے آپ کا مدینہ منورہ تک کا، تو اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو کہا شہر کون سا ہے وہ؟
تو اسے کہا کہ شہر وہ ہے کہ جہاں کھجور کے بہت سارے درخت و باغات ہوں گے وہاں پر. ایک نشانی یہ بتائی. تو کہا چلیں اگر میں عرب پہنچ بھی جاتا ہوں, اس جگہ پر پہنچ بھی جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, تو ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے. تو 3 نشانی جو بیان کی گئیں وہ ان پر ظاہر ہے کہ یقین آگے بات چیت ہوگی, لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے حضور کی جو نشانیاں بتائی تھی بڑی کامل تھی. کہا پہلی بات تو صدقہ قبول نہیں کریں گے, نمبر 2 یہ کہ ہدیہ قبول کریں گے, اور نمبر 3 یہ ہو گیا اس کے اندر کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے.